فرما دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، آپ کی بیٹیاں 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، 3 آپ کے بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، لیکن یہ سارے بچے نابالغ ہوتے ہوئے بالغ ہوئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو حضرت زید کے کیسے باپ بنے؟ کہنے سے باپ تو نہیں بنے، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبی، یعنی جسمانی ابوت نہیں، روحانی ابوت رسول ہونے، اسی روحانی ابوت کی وجہ سے آج ہی آپ نے پڑھا ہوا ازواجہ امہات اور خاتم النبی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جہاں بڑی خاصی تفصیل ہے، میں نہایت مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما ولیکن رسول اللہ، جہاں نبی اللہ نہیں کہا، کیوں؟ ایک اصطلاح کے مطابق رسول ہوتا ہے صاحب شریعت و صاحب کتاب، نبی ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہ، تو آپ کو رسول اللہ کہا کیونکہ کتاب بھی ہے شریعت۔ آگے خاتم الرسل نہیں کہا، خاتم النبیین کہا۔ اگر خاتم رسل کہا جاتا تو پھر یہ شبہ پڑتا تھا کہ آپ تو ان پیغمبروں کے خاتم میں جو صاحب شریعت تھے، غیر شرعی نبیوں کے تو خاتم نہیں، رب نے وہاں خاتم النبیین کہا کہ غیر تشریعی نبوت کے بھی خاتم۔ اب یہ خاتم کا لفظ کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ خاتم آلے کا صیغہ، جیسے عالم ما یعلم بہ، خاتم ما یختم بہ، نبیین کے خاتم ہے، لفافے میں یا اور کسی چیز میں چیز ڈال کر کے مہر لگا دیں، اب توڑیں گے تو کوئی چیز ڈالیں گے نکالیں گے، بغیر مہر توڑنے کے تو نہیں نکلتی، تمام پیغمبروں پر خاتم۔ امام مبرد رحم اللہ تعالی کے حوالے سے روح المعانی میں منقول ہے، وہ کہتے ہیں خاتم یہ باب مفعلہ کی ماضی ہے، معنی یوں کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس نے نبیوں کو ختم کر دیا، خاتمہ قاتلہ ضاربہ باب مفعلہ کی ماضی۔ حوالہ وہاں ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب طبع شدہ ہے، اس میں حوالے عبارت وہاں دیکھیں۔ اچھا، اب قادیانی جہاں بڑی طویل بات کہتے ہیں کہ جی خاتم کے معنی ہیں مہر کے، تو آپ جو ہیں نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے آگے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے نبوت چلتی ہے، تو ہم بھی خاتم النبیین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تو خاتم النبیین کے معنی کہ آپ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، تو مرزا بھی آپ کی مہر سے نبی بنے۔ ہم مختصر جواب دیتے ہیں، ہم نے وہ نقل کر دیے وہاں ان کی کتاب تریاق القلوب کا، تریاق القلوب مرزا کی کتاب، وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد، مجھ سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی، اور یہ اس کے بعد دوزخ خان آ گیا، وہ جنت بی بی تھی یہ، تو میں اپنی والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں جناب آپ کے نزدیک خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، تو خاتم الاولاد کا معنی یہ کریں کہ آپ ماں کے مخصوص مقام پر مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں۔ تریاق القلوب کا حوالہ ہے، حوالہ اس میں دیکھ لیں۔ اگر آپ اس کو یہ مان دیں تو پھر ہم اس کو مان دیں۔ اگر آپ کے ہاں خاتم الاولاد کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، تو اسی طرح آپ یہاں سمجھے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی۔ باقی باتیں لمبی چوڑی۔ ہاں ایک بات عرض کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو بات تو وہاں دیکھ لینا، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 پیغمبر آنے تھے. مثال کہتا ہوں، پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، 99 نمبر پر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 100 نمبر آئے. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد بھی آ جائیں تو نمبر بڑھے گا. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو گنتی نہیں بڑھے گی. سارے پیغمبر آ جائیں تو گنتی اتنی رہے. بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس میں گنتی بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، ختم نبوت پر زد پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں. نبی پہلے کے ہیں، بعد کے آنے سے وہی عدد رہے گا جہاں اس سے کوئی زد نہیں پڑتی. بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس سلسلے میں یہ زد پڑے گی. ایک شوشہ ان کا اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہیں لیکن غیر تشریع نبی مانتے ہیں، شریعت والا نہیں مانتے، غیر تشریع مانتے ہیں. یہ بھی ان کی غلط بیانی. مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 40 جلدیں ہوں گی. 40 جلدیں ہوں گی اس کے لیے چندہ چاہیے. لوگوں نے چندہ دیا، 4 نمبر لکھے، 40 نمبر 1، 40 نمبر 2، 40 نمبر 3، 40 نمبر 4. 4 نمبر لکھ کر کے سکوت اختیار کر کے آگے کچھ نہیں. کئی سال گزر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 جلدیں تھی، یہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، لیکن چلو 4 تو آ گئی تو باقی کہاں گئی؟ تو مرزے نے جواب دیا کہ 4 میں نے لکھ دیے، 0 اور 0 تم ڈال دو 40 ہو جائیں. ہاں نبی ہے نا، نبی سمجھتے ہیں نا. 40 کا 0 اور 0 تم ڈال دو، یہ 40. حوالے وہاں میں درج کر دیا اس کی اپنی کتاب. اس 4تھے نمبر میں 40 کے 4تھے نمبر میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور صاحب شریعت ہوں. کیونکہ شرعی نبی اس کو کہتے ہیں جس کی وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو. میری وحی میں امر بھی ہے نہیں بھی. 40 کے 4تھے نمبر پر لکھتا ہے. ایک بات کو اس میں دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے اور اس کی تسبیح بیان کرو پہلے پیر پچھلے پیر. وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتی ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، اور ہے مومنوں پر شکر کرنے والا. تحیہ ان کا جس دن اللہ سے ملیں گے سلام کے ساتھ ہوگا. اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے اجر کریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا تجھے شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اس کے اذن سے، اور چراغ روشنی پہنچانے والا، اور خوشخبری دے مومنوں کو. بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہوگا، اور نہ اطاعت کر کافروں کی اور منافقوں کی، اور چھوڑ ان کی اذیت کو، اور توکل کر اللہ تعالیٰ پر، اور کافی اللہ وکیل. رب اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، روحانی باپ ہیں. آگے فرماتے مومنوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ نے بہت بڑی دولت تمہیں. الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی امت بڑی دولت. قرآن کریم نعمت غیر مخلوقہ، آپ کی ذات گرامی نعمت مخلوقہ کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو دی. اللہ کا شکر ہے. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو پہلے پیر پچھلے پیر. اللہ رحمت بھیجتے ہیں تم پر، وہ ملائکہ. یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ جس وقت صلاۃ کے لفظ کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو مانا وہ دعائیں رحمت کی دعائیں کرنا تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالے. مومنوں پر بڑا رہی ہے. ان کا تحیہ آپس میں جس دن اللہ سے ملیں گے سلام سے ہوگا، سلام قولا من رب رحیم جیسے آئے گا. اجر عظیم رب نے تیار. اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے بھیجا شاہد. احمد رضا خان جہاں کہتے ہیں ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر. قرآن کریم کا ترجمہ، لفظی ترجمہ
امت میں سے کسی نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا اس شخص نے بگاڑا۔ وہ حاضر ناظر تو کفر ہے، یہ کفر قرآن کی کسی آیت کا لفظ کا ترجمہ کیسے بنا؟ اب وہ قرآن کریم لاکھوں کی تعداد میں ملک میں مفت تقسیم ہو، اچھے کاغذ پر، اچھی بیرونی ممالک میں بھیجے، ان ممالک میں ان پر پابندی بھی لگی، بحرین میں، سعودیہ میں، ایران تک میں لگی۔ عبدالستار خان ریاضی کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے کنز ایمان کو تو وہاں تم نے نہیں جانے دیا، خنزیر اور شراب اس میں داخل ہے، وہ جاتا ہے، یہاں تک اس کو کہنا پڑا، تو ان پر پابندی لگی۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ حرکت یہ کی کہ مصنفین کے نام کاٹ دیے، احمد رضا خان کا بھی، مفتی احمد یار کا، اور ان کے نام کاٹ کر کے ان علاقوں میں پھر بھیج۔ تو شاہدن کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر۔ دیکھیے علماء، آپ کا فریضہ ہے۔ اس دور میں چند فتنے نہایت خطرناک ہے، شیعہ کا بھی کام نہیں، منکرین حدیث کا بھی کام نہیں، مشرکین کا بھی کام نہیں، غیر مقلدین کا بھی کام نہیں، عیسائیت کا بھی کام نہیں، یہ تمام فتنے الحمدللہ 50 سال تو میں اکیلا ان سب فتنوں کے مقابلے میں لڑتا ہوں۔ اب آپ کا فریضہ ہے، جس فرقے کی تردید کی قابلیت پاتے ہیں اس کا خوب رد کریں، بہت بڑا جہاد ہے۔ اب وہاں کوئی کتاب چاہے ہوتی تو مجھے بھیج دیں، جس کا حضرت اس کا جواب لکھو، اس کا تو میرے پاس تو بات کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ روٹی کا وقت جو ٹل جائے اس وقت سے پھر روٹی تک نصیب نہیں، تو میں کیا کروں گا اس بڑھاپے میں؟ یہ تمام فتنے۔ اب شاہدن کا معنی کیا ہے سنیں۔ امام راغب اصبہانی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے معلماً، ہم نے تجھے معلم بنا کر کے بھیجا۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی معنی کرتے ہیں شاہدن للہ بوحدانیتہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا گواہ تجھے بنایا۔ اکثر معنی وہ شاہدن کا کرتے ہیں کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول ومبشر ونذیر، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھیجنے و سراج منیر، مومنوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ کی طرف سے فضل کبیر حاصل کرے، اور کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کر، ودع اذاہم، اللہ پر توکل کر، وکفی باللہ